जितना आप किरदार में अच्छे होते हो, जितना आप उसूलों के पक्के होते हो, जितना आप अपने इज्जत का ज़्यादा ख्याल रखते हो, उतना ही आप दुनिया में पीछे रह जाते हो। अगर आप भी इस बात से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, या हमारे रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे, या हम कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं अच्छे होने की वजह से। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स डेली व्लॉग्स। आज का टॉपिक है कि जो लड़कियां लड़के अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, अपने किरदार में बहुत अच्छे होते हैं, अब किरदार की खूबसूरती उनकी निखर के आ रही होती है, जो दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, जो दूसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी में बहुत कम फॉल्ट्स होते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। कभी भी आपने देखा है कि एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बहुत हद तक कामयाबी में हो? नहीं। आप जब तक अपने किरदार में बुरे ना हो, आप जब तक इस ज़ुबान से बुरे ना हो, आप जब तक एक वाइल्ड मेंटालिटी ना रखते हो, आप कामयाब बंदे बन ही नहीं सकते। अच्छा, अगर लड़कियां पर्दे वाली हैं तो उनको लड़के नहीं मिल रहे, क्योंकि लड़कों को शादी करनी है तो फिर माँ की इजाज़त से करनी है, और अगर अपनी बीवी पसंद कर दी है तो पर्दे वाली। लेकिन वो लड़कियां जो उनके सामने नंगी फिर रही हैं, जो सिगरेट पी रही हैं, नशे कर रही हैं, या फिर 50 बॉयफ्रेंड्स रखती हैं, उनको वो लड़कियां बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर जाती हैं। बहुत हद तक ये लोग उनसे शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन वो लड़की जो बाहया है, बहुत खूबसूरती से अपने आप को उसने संभाला हुआ है और इस्लाम के दायरे में रह के वो ज़िंदगी गुजार रही है, उस लड़की के बारे में देखो तो उसकी शादी भी नहीं हो रही, उसको कोई लड़का घास भी नहीं डालता, वो अकेले सफ़र करती है। ऐसी जो बाकी जो बद किरदार लड़कियां हैं, बद किरदार मैं इन द सेंस जो अपने आप को इतना ढीला रखती हैं, जिन पे हर लड़का आके लाइन मार सकता है, मैं शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। तो उनके लिए आसानियाँ होती हैं, उनके लिए तैयार खाने आते हैं फ्राइडेज़ को, उनके मोबाइल नए उनके पास नए मॉडल्स होते हैं मोबाइल के, उनको अगर किसी काम की वो हो रही है, तलब हो रही है कि मुझे जाके ये उठाना है, मगर कैसे कर चुके, उनको लड़के करके दे रहे हैं, और उनको हस्बैंड्स भी अच्छे मिल रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि जोड़ा आसमानों में बनता है, जो जैसा होगा उसको वैसे ही हस्बैंड या वाइफ मिलेगी। ये बात सच है, बट एटलीस्ट उनके सारे काम हो रहे हैं। जो लड़कियां अच्छी हैं, जिन लड़कियों की किरदार साफ है, वो लड़कियां सफ़र कर रही हैं, वो सब कुछ खुद कर रही हैं, वो मस्कुलर बन के फिर रही हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने भी कहा था कि आप जब सीधी राह पे होंगे, आप जब यूनिक होंगे, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, वो आपके साथ चलना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपकी ये चीज़ जो है उसके साथ वो कॉप अप नहीं कर पाते। जब वो कॉप अप नहीं कर पाते तो उनके लिए ईजी रास्ता क्या है? ट्रैक से हट जाना। तो ऐसे लड़का या लड़की के साथ रिश्ते लोगों के इसलिए नहीं बनते कि वो आपके साथ कॉप अप नहीं कर सकते। आप में कोई ख़राबी नहीं है, आप चेंज मत हो। आप अपने आप को इस चीज़ में मत डालें कि यार मेरे में ही बुराई है, या मैं बहुत नेक हूँ, या मैं बहुत शरीफ हूँ, या मैं पर्दा छोड़ देती हूँ, या लड़का कहे कि मैं नमाज़ें छोड़ देता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ तो गलत लड़कों को ही पसंद करती हैं, जो फूंके मार रहे होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ में बैठते हैं, तो लड़कियाँ तो उनको पसंद करती हैं। नहीं, जो जिसका जिस तरह किरदार होगा वो उस तरह के किरदार को अट्रैक्ट करेगा। तो आप अपने किरदार को इस तरह डीवैल्यू मत करें कि आप गलत आप एक रिश्ता पाने के लिए अपने किरदार को जो है वो गिरा रहे हैं। आप अपने किरदार को प्लीज़ मत गिराएं, क्योंकि आप में जो खूबसूरती है वो उस इंसान में नहीं है, तभी जाके वो आपसे कमतर लोगों में जाके उठ रहा है, बैठ रहा है और उनके साथ रिश्ते बना रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है तुम्हारे किरदार के साथ चलना। तो मेरा मकसद क्या है, आप समझ रहे हैं ना, कि हमारा किरदार जो है मैं इतना खूबसूरत है, हम लोग बापर्दा हैं, हया रखते हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, पास में हुई होंगी, जो भी होगा, लेकिन हमने अपने आप को संभाल लिया है। हमें अब वो लेवल का बंदा नहीं मिल रहा या बंदी नहीं मिल रही है
یا ہمیں وہ آنٹیاں پسند نہیں کر رہی ہیں جن کے جو اپنے بیٹوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں, ان کو ایسے لڑکیاں چاہیے جو سروں پہ دوپٹے نہ رکھتی ہوں, جو ماحول کو بہت گرم رکھتی ہوں, جن کی وجہ سے ان کی پارٹیز اچھی ہوتی ہوں, وہ آنٹیاں. یا وہ آنٹیاں پھر کہ جی بہت زیادہ نیک ہے تو شاید ہمارے ساتھ بھی نہ چل سکے, بہت بیکورڈ ہے. سوچ آپ کی غلط ہے. بہت زیادہ نیک لڑکیاں یا لڑکے بیکورڈ نہیں ہوتے, ان کے صرف لائف سٹائل ماڈسٹ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو سوچ ہے شاید اس پہ وہ لوگ نیک لوگ اتر نہیں رہے, تو اس وجہ سے آپ ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں, اور آپ بھی ایسی مجمع سے کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے اپنا رشتہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں یا انکل ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں جو ان کے لیول کے ساتھ میچ کرتے ہو. اسی لیے جو نیک لڑکا یا لڑکی ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. لیٹ سپوز کالج میں, یونیورسٹی میں یا کسی ورک پلیس میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, تو اس ایونٹ میں ایک بولڈ لڑکی کو یا بولڈ لڑکے کو وہ اسپیچ کے لیے بلائیں گے کہ آ جاؤ تم اسپیچ دے دو, کیونکہ وہ بولڈ لڑکا یا لڑکی جس طریقے سے بولڈ انہوں نے ڈریسنگ کی ہوگی یا ان کے جس طریقے سے ایکسپریشنز ہوں گے وہ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے, وہ بہت سارے لوگوں کو سوٹ کریں گے. لیکن ایک لڑکی آ کے بسم اللہ سے شروعات کرے گی یا لڑکا, اور پھر تھوڑا سا اچھا بولنے کے بعد وہ اپنے اسپیچ پہ آئے گی, تو لوگ بور ہو جائیں گے اور ان کو وہ چیز جو ہے, ان کا ایونٹ جو ہے فلاپ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ نیک لوگوں کو زیادہ تر پیچھے ہی رکھا جاتا ہے. نیک لوگوں میں یہ نہیں آتا کہ اب نعوذ باللہ ہم پرانے زمانے کے نیک لوگوں کے ساتھ تو کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, بٹ تھوڑا بہت اپنے اللہ کے قریب 5 وقت کی نماز پڑھ لے, زکوٰۃ دے دے, روزے رکھ لے, تھوڑا سا اچھا بول لیں, کوئی قرآن سے ریلیٹڈ کوئی ایگزامپل دے دے, تو لوگوں کے لیے ہم نیک ہو گئے. بھئی ہم نیک ہو گئے. اب ہم لوگ جو ہیں آب زمزم آب حیات پی کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں, اور اگر ڈرتے بھی ہیں تو ہم پہ اوپر آ کے ہم پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ تیرے دوپٹہ پہننے سے کیا تو بڑی پاکیزہ ہو گئی, تو بھی تو ایسی ہوگی, تو نے بھی تو ایسے کیا ہوگا. پتہ نہیں کتنے عجیب لوگ ہیں. اچھا, جو آنٹیاں یا جو مرد جو ہیں یا جو لڑکیاں جو ہیں جو خود باکردار نہیں ہوتے, وہ جب دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں تو وہ بھی ان کے بارے میں بھی نیگیٹو بولتے ہیں, ان کے کردار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے کہ جن کے تھوڑے سے اپنے مسئلے ہوتے ہیں نا, تو وہ دوسروں کو گرانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے کریکٹر پہ ہر قسم کی بات میں وہ لگے ہوتے ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اس طریقے سے. اور جو لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی سے ڈرتے ہیں نا, ان میں اپنے پرابلمز ہوتے ہیں. وہ ایکچولی خود ایک آزادی چاہتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی اٹھ کے باہر منہ مارنے جا سکیں, سگریٹ کسی وقت بھی پی سکیں, رات گئے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہ سکیں. اس وجہ سے وہ ایسی لڑکیوں یا لڑکوں سے وہ رشتہ نبھانے سے دور بھاگتے ہیں اور رشتہ نہیں نبھا پاتے ہیں. آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے, جو انسان اچھا ہے دل کا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کو خراب بنانے کے لیے ماحول جو ہے وہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو پروف کر دیتے ہیں کہ تم خراب ہو, تم میں مسئلہ ہے, تم ایسے ہو, تم ہمارے ساتھ کاپ اپ نہیں کر سکتے, تم بیکورڈ ہو. تو یہ چیزیں آپ پہ اثر انداز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اچھے ہو, آپ اپنی جگہ پہ بالکل اچھے چل رہے ہو, آپ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہو, آپ دنیا سے ہٹ کے چل رہے ہو, آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا چکے ہو. آپ کی زندگی آلریڈی بہت خوبصورتی کی طرف چل رہی ہے, ان سے یہ سہا نہیں جا رہا, اس لیے آپ کے لیے وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان کی باتوں میں مت آئیں, اپنی پرسنالٹی کو ان کی وجہ سے ڈاؤن مت کریں, اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, اپنے جیسے لوگوں کی بات سننا شروع کریں, اور اپنے آپ کو اور امپروو کریں. آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ پلٹ کے آپ ہی کی طرف آئیں گے, آپ جیسے ہی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ تب ان کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بندہ تو صحیح تھا, میں غلط تھا, میں اس کو پیچھے تک کھیل رہا تھا, نہ کہ یہ. آپ کی جو پرسنالٹی کی خوبصورتی ہے, کردار کی خوبصورتی ہے, وہ جب تک وہ واقعی میں سچی خوبصورتی ہے اور سچا کردار ہے, وہ دوسروں کو اثر انداز کرے گا, چاہے جلد چاہے لیٹ, لیکن اثر انداز ضرور کرے گا. آپ کی یہ پرسنالٹی بہت نئی جنریشن کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہے. نئی جنریشن بھی اس چیز میں جو ہے وہ ان کو ہمیں دکھانا چاہیے.
آج کی مائیں یا جو آج کے باپ ہیں وہ کیا اپنے بچوں کو اچھا سکھائیں گے جو خود سوشل میڈیا پہ ڈانسز کر رہے ہیں, لڑکیوں کے روپ اختیار کر رہے ہیں, اور لڑکیاں جو ہے وہ لڑکا بن کے پھر رہی ہیں, یا ڈانسز وغیرہ مجرے وغیرہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایسے لوگ اپنے بچوں کو کیا باکردار بڑا کریں گے؟ باکردار ہونے کے لیے ہمیں ایک کمیونٹی بنانی ہوگی تاکہ ہمارے بچے وہ ٹریک سے ہٹے نہ, وہ ان کا کردار خوبصورت بن کے آئے. جو مشن تھا ہمارے اسلام کو ختم کرنے کا, اس میں کافی حد تک لوگ کامیاب ہو چکے ہیں, اور جو گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ کسی سے ڈریں نہ کہ لوگ آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہے, یا آپ آگے نہیں جا سکتے, یا آپ بیکورڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ اپنے کردار, اپنے اسلام, اپنے اچھی یونیکنیس کو پلیز کنورٹ نہ کریں. ان کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ بدلیں. انہوں نے بدلنا ہے تو بدل جائیں گے, نہیں بدلنا تو ٹاٹا بائے بائے. آپ کو کی فرق پہنتا ہے؟ آپ کی لائف اچھی جا رہی ہے, مست جا رہی ہے, اللہ خوش ہے, آپ کے پورے کام ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک میرے لیے بہت ضروری تھا اس پہ بات کرنا اور اس کو پاس آن کرنا. تو میں اس ٹاپک کو ادھر ہی ختم کروں گی کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ریالٹیز ہیں جو شاید میں اگلے ولاگز میں بھی ایکسپلین کروں. پارٹ 1 پارٹ 2 تو میں نہیں کہوں گی, بس جو بھی دل میں آتا ہے میں وہ پاس آن کرتی جاؤں گی. آپ بھی اس ولاگ کو اگر سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے, پاس آن کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ٹیک کیئر آف یور کردار, پرسنالٹی, یور یونیکنیس. پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب یور پرسنالٹی بیکاز آف دوز نیگیٹو پیپل اینڈ نیگیٹو تھاٹس اینڈ نیگیٹو ٹاکس. تو اگلے ولاگ میں ملتے ہیں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں, بہت سارا پانی پئیں, اور اسکن کیئر کو ضرور کریں کیونکہ اسکن کیئر آپ کو نکھارتی ہے, بکھارتی نہیں ہے. اللہ حافظ.